دو ہجری میں اللہ تعالیٰ نے فرض کیا 1 مہینے کا رمضان، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مکہ دیا وہ بھی رمضان مبارک میں، لیلۃ القدر میں بعض اوقات آپ کے ساتھ ایسی انہونی ہوگی، آپ کا بچہ تنگ کرے گا، آپ کو گھر سے ڈکاوٹیں آئیں گی، غصہ شدید آئے گا، غصہ نہیں کرنا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ روزے کی حالت میں غصہ بھی نہیں کر سکتے، آپ گالی بھی نہیں دے سکتے، کیوں کہ بھائی میرا روزہ ہے، میں انی صائمن، تاکہ کم از کم روزے کی برکات، روزے کی حلاوت برقرار رہے۔ کہ ایک پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال سے جو یوتھ ہے وہ دور کیوں ہے دین سے؟ آج کے ماحول میں سب سے زیادہ جس چیز نے انسان کو افیکٹ کیا ہے روحانی طور پر، اسپریچولی طور پر، سب سے زیادہ وہ موبائل ہے۔ اپنے نوجوانوں بچوں کو مسجدوں میں اس قدر انٹر کرو کہ کم از کم تمہارے آنے بعد والی نسلیں یہ سنبھالنے والے بنے، یہ کسٹوڈین بنے دین کے، یہ مسجد کی باغ ڈور سنبھالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آئی تھنک 4تھ ایپیسوڈ ہے ہمارا حبلاللہ پوڈ کاسٹ کا۔ تھوڑا سا اور ہمارے ساتھ آج ہیں شیخ حسن۔ بیفور آئی ڈائیو انٹو شیخ حسن، تھوڑا سا ہم تعارف کراتے ہیں، میں تھوڑا سا اپنا بھی کراتا ہوں آپ کو اور حبلاللہ پلیٹ فارم کا۔ تو حبلاللہ پلیٹ فارم یہ میرا اپنا پلیٹ فارم نہیں ذاتی، میں اس میں ایز اے ممبر کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے مجھے شرف بخشا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مائک کے آگے اور کیمرے کے آگے صلاحیت دی، اور مجھے جو ہے اس پلیٹ فارم میں انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا، انہوں نے مجھ سے کولیبریٹ کیا، انہوں نے پارٹنرشپ کی میرے ساتھ، اور انشاءاللہ ہمارا پلان ہے کہ ہم اور سے اور لڑکوں کو بھی لے کے آئیں، انکریج کریں، آپ جیسے مفتیان کو بھی انشاءاللہ اور سے اور لے کے آئیں پوڈ کاسٹ میں، اور ایک اوور آل ڈسکورس جو ہے نا بہتر کریں۔ اور ہمارا مین مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم جو گیپ ہے نا علماء میں اور ینگ لڑکوں میں، لڑکیوں میں، اس کو برج کریں، ٹھیک ہے، سو کم سے کم کریں۔ ایسے مفتی اسراب آئے، اس طرح اور مفتیان بھی آتے ہیں اور لوگ اسپیکرز بھی آتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں اپنی کہانی سناتے ہیں، ہم اپنی سناتے ہیں، التجا اپنے غم شیئر کرتے ہیں، ہم اپنے شکوے شیئر کرتے ہیں، گلے شکوے شیئر کرتے ہیں، اور ہم علم سیکھتے ہیں آپ سے۔ باقی آج ہمارے ساتھ شیخ حسن صاحب ہیں، تھوڑا سا تعارف کروائیں اپنا گھر۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے آپ نے مجھے یہاں بلا کر عزت بخشی، آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، آپ کے چینل الحمدللہ کا میں دل و جان سے شکریہ ادا کرتا ہوں الحمدللہ۔ میرا نام حسن نہیں، میرا نام حسان ہے، مفتی حسان ادریس الحمدللہ، اور الحمدللہ میں لاہور میں ہی ہوتا ہوں، صحیح ہے، اور ایک بحریہ کی مسجد کا خطیب ہوں، اور ایک عربی کا ایک ٹیچر ہوں آپ کہہ لیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک صدائے قرآن پروگرام چلتا ہے اپنا پبلک نیوز میں، اس کا جو ہے وہ ان کے جو اینکر ہے ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب، صحیح ہے، اور اس کا میں پرماننٹ الحمدللہ ممبر ہوں، مجھے الحمدللہ اعزاز حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ایک عالم اسلام کی ایک بہت بڑی اپلیکیشن ہے جو آج الحمدللہ رمضان میں بھی کافی سارے لوگ اسے استفادہ کرتے ہیں، اسلام 360۔ زاہد حسین شیپا صاحب کی جو ہے وہ محبت ہے، ان کی عنایت ہے۔ میں لاہور میں الحمدللہ پہلے اس کے سیٹ اپس کو دیکھتا تھا، اور خاص طور پہ ڈیٹا پرووائڈس فیڈنگ کا کام کرتا تھا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ اس کے ساتھ ایک اچھا تعلق رہا۔ اچھا اچھا۔ تو باقی ہے کہ میری زندگی کا جو عرصہ ہے وہ زیادہ سعودیہ میں گزرا ہے، جدہ میں، ماشاءاللہ، تو الحمدللہ اس سے پھر عربوں کے مزاج سے بھی الحمدللہ واقفیت ہے۔ صحیح ہے، تو الحمدللہ بھائی پاکستان میں لاہور میں الحمدللہ ادھر ہی الحمدللہ ایک دین کے کام کے لیے اور اسی جد و جہد کے لیے الحمدللہ پہ حاضر ہوں، ماشاءاللہ، اور ساتھ معاش کا سلسلہ بھی لگا ہوا ہے، اور ساتھ الحمدللہ اپنا۔ تو تھوڑا وہ ہمیں نا بیک گراؤنڈ تھے، تھوڑا سا وہ کور کریں کہ آپ نے کب تعلیمی شروع کی، درس نظامی کیا ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے، میں مفتی کا کورس کیا ہوگا، تو تھوڑا سا میں اوور ویو دے کہاں سے کیا، کب کیا۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ میری زندگی کی جو ابتدائی تعلیم ہوئی نا اسکولنگ، وہ سعودیہ میں ہوئی، جدہ میں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ میرے والد صاحب سعودیہ، پیدائش بھی آپ کی وہیں پہ ہوئی ہے؟ پیدائش میری ایسے گجرات سے ہے میرا تعلق۔ اچھا اچھا، ٹھیک، لیکن میری والدہ بتاتی ہے کہ میں 2 مہینے کا تھا، تو الحمدللہ ویسے سعودی عرب میں ہی سیٹل تھے، صرف یہ علاقے میں، ٹھیک ہے۔ پیدائش میری گجرات کی ہے، پھر اس کے بعد الحمدللہ ہم سیٹل ادھر ہی ہیں جدہ میں نا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو جدہ میں الحمدللہ میری زندگی کا تو عرصہ 10-11 سال گزرا، والد صاحب 26 سال رہے، تو 2000 تک میں نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی جو اسکولنگ کی ہو سکتی تھی، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر الحمدللہ مائگریٹ ہوئے، پھر سرگودا آئے، سرگودا میرا جریال ہے، میں آپ کے علم کے جو ہے وہ یہاں چینل کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں، ہمارا پیچھے جو آبائی گھر ہے پورا جتنا بھی ہمارے خاندان کا وہ انڈیا سے ہے۔ اچھا اچھا، جی جی جی، ٹھیک ہے، ٹھیک، تو وہ اس سے تعلق ہے کہ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں اردو اسپیکنگ ہوں، کراچی سے تعلق ہے میرا، کراچی سے کوئی دور کا تعلق نہیں ہے، ہاں میں گیا ضرور ہوں۔ صحیح 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 صحیح۔ اس کے علاوہ پھر اسکولنگ پھر کچھ میٹرک تک گجرات میں ہوئی، پھر اس کے بعد الحمدللہ ایک بہت بڑے محسن ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ان کے یہاں کالج میں الحمدللہ داخلہ الحمدللہ ملا 2006 میں، وہیں سے پھر الحمدللہ 2006 کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ انٹر کیا، انٹر کرنے کے بعد پھر ایک وہاں پہ قرآن کا ایک کورس ہوتا ہے، 1 سال کا کورس، قرآن کے 1 سال کا کورس ہوتا ہے، وہ الحمدللہ میں نے کیا 2010 میں، ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں ہی نا، وہ اس میں کچھ گرامر ہوتی ہے، کچھ تفسیر ہوتی ہے، قرآن مجید کے ذوق پیدا کرنے کے لیے نا بہترین ایک یوں سمجھے کہ قرآن کریش کورس ہے، ہاں ایک ڈیزائن کیا گیا۔ وہیں سے پھر ابتدا ہوئی کہ میں پھر الحمدللہ ایک تفصیلی کورس کروں، درس نظامی جسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے وہاں پارٹ 2 وہ کیا،
اس کے بعد پھر الحمدللہ پھر میں جو ریگولر میں داخلہ مل گیا اسلامک اسٹڈیز میں پنجاب یونیورسٹی میں. پھر اس دوران میں نے درس نظامی میں شام کی کلاسیں ہوتی تھیں گریجویٹس لوگوں کے لیے جو صبح کے ٹائم جو ہے وہ کسی طریقے سے نہیں پڑھ سکتے تھے, ٹائم نہیں دے سکتے تھے, جن کے فکری معاش والا معاملہ ہے یا کوئی تعلیمی سلسلہ ہے, تو یعنی کوئی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, تو پھر ایک خوبصورت سا پروگرام جو ہے نا یعنی درس نظامی کا کچھ کلاسز کا وہ شام کو شروع کیا گیا تھا بیگم پورہ میں. یہ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کے کوئی خلیفہ ہیں, انہوں نے شروع کیا تھا. وہ کرتے کرتے الحمدللہ 6 سال میں نے اس طریقے سے پڑھا شام کی کلاسز میں. پھر الحمدللہ میں نے کلیت القرآن سے دورہ حدیث کیا. پھر میں نے 3 پاکستان کی بڑی جامعات سے میں نے اسپیشلائزیشن فقہ کی خصوص فی الافتاء. اس میں الحمدللہ ایک جامعہ شرفیہ کا نام ہے, ایک وہ جامعہ امدادیہ جو ہے چنیوٹ میں ہے وہاں سے کیا, پھر کراچی سے کیا, آن لائن کیا. اس سے معلوم ہو گیا کہ الحمدللہ یہ جو ہمارے جو مختلف جو استاذ ہوتے ہیں ان کا ایک مزاج ہوتا ہے وہ انسان کے اندر آ جاتا ہے. تو آپ کو بتانا چاہیے یہ تخصص مفتی کا کورس ہوتا کیا ہے, یہ ہوتا کیا, یہ 8 سال کے بعد جو اسپیشلائزیشن ہوتی ہے 1 سال میں 2 سال میں, کہ جتنے بھی ہمارے دینی جملہ مسائل ہیں نا جو پیش آمدہ ہیں اس کے حوالے سے اس کے اندر اہلیت پیدا ہوتی ہے کہ یہ بندہ فتویٰ دے سکتا ہے. اس کو میں یوں الفاظوں میں کہتا ہوں چند سیکنڈ میں سمجھانے کے لیے, کہ جیسے ہم سے کوئی پوچھے کہ پی ایچ ڈی اور ایم فل کہتا ہے کیسے, میں نے الحمدللہ ایم فل بھی مکمل کر لیا, اللہ کا فضل ہے. تو ایم فل پی ایچ ڈی کا جو خاصہ ہے حاصل ہے وہ ہے تھیسز مقالہ, ایسا ہی ہے. اسی طرح جو ہم تخصص فی الافتاء کرتے ہیں, مفتی کا کورس کرتے ہیں, اس کا حاصل کیا ہے کہ آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے مسائل کو جج کرنے کی, جواب دینے کی, یعنی کہ اس کے یہاں مشقیں ہوتی ہیں. اس مشقوں کو جو ہے آپ جو ہے وہ جدید پیش آمدہ مسائل کی روشنی میں یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں استنباط کرنا, اور اس کے حوالے سے جو بھی حوالہ اس کو جو ہے نا وہ لکھنا, یہ مطلب تخصص میں ہوتا ہے الحمدللہ. اس سے کافی ساری دین کی وہ باتیں جو الحمدللہ ہمارے ہاں دین آج کل کے جو ایسی مسائل جو ہمارے ہاں جو روٹین ورک میں ہمیں پیش ہی نہیں آتے, ان مسائل کا حل بھی ہم دیکھتے ہیں. جی بالکل. نہیں, بڑی خوبصورت بات کی آپ نے ماشاء اللہ, اور یہ دکھاتا ہے ہمیں کہ جو ہمارے مفتیان ہوتے ہیں جو آپ لگتا ہے ادھر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید جو ہے نا یہ ان کی کوئی وہ نہیں ہے, ان کی ماشاء اللہ بہت پیچھے انہوں نے خدمت کی ہوتی ہے اور بہت ٹائم دیا ہوتا ہے دین کو. میں چونکہ خود بھی ایک طالب علم ہوں درس نظامی کا, پارٹ ٹائم ہی کر رہا ہوں میں بھی, تو میں جانتا ہوں یہ صرف و نحو کی جو بحثیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, یہ بلاغہ کی جو بحثیں ہوتی ہیں, جو فقہ کی جو پیچیدگیاں آپ بتا رہے ہیں کہ فار ایگزامپل کتا کنویں میں گر گیا تو کتنے پانی نکالنا ہے, اتنے ٹیکنیکل بات ہے, اس لیول تک لکھا گیا ہے, اس لیول تک کام ہوا ہے, اس لیول تک چیزیں آپ کو سمجھنی پڑتی ہے. تو یہ بالکل بھی ہم نا کافی انڈرمائن کر لیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کلونیلزم سے نکلے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ہم لوگ گورے سے نکلے ہوئے ہیں, گورے کی غلامی سے. تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید گورے کے طریقے سے چلتا ہے تو بندہ وہی کامیاب ہے, ٹھیک ہے. گورے کی پڑھائی جس نے کی ہوئی ہے وہی علمی ہے, اس نے وہ پڑھائی نہیں کی وہ علمی نہیں ہے. خیر, آج ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں, ہم رمضان چل رہا ہے, آخری اشرا بھی آنے والا ہے, ٹھیک ہے. 23 تاریخ کو غزوہ فتح مکہ کا تاریخ بھی ہے, ٹھیک ہے. تو شروع فتح مکہ سے کرتے ہیں. فتح مکہ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, فتح مکہ کی ہمارے لیے کتنی اہم تھی یہ فتح, اور اس کا تھوڑا سا پس منظر بتا دیں, صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک کی سارا جو سینیریو تھا. میں اس فتح مکہ سے پہلے ہم پیچھے جانا چاہیں گے ذرا. بالکل بالکل. دیکھیے رمضان کا جو مہینہ یہ 2 ہجری میں فرض ہوا. بالکل ٹھیک ہے. پہلے اس سے بھی پہلے ہسٹری میں آپ جائیں نا تو رمضان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ کیا قرآن میں, ٹھیک ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے نا وہ ایک پورے تمام اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ مخاطب کیا ہے, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, ہم نے تم پہ روزے فرض کیے. یہ وہ آیت ہے, مرکزی آیت سورہ بقرہ میں, جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہاں سے ہم یہ بات اخذ کرتے ہیں کہ روزے فرض ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ اگلا جملہ کہہ رہا ہے کہ تم سے روزے پہلے فرض کیے گئے. اب روزے کی ہسٹری کہاں سے چلی؟ آدم سے چلی. آدم علیہ السلام, میں جلدی گزر جاؤں گا. آدم علیہ السلام نے جو ایام 20 جو ہوتے ہیں نا, یہ 20 13 14 15 اس روزے یہ روزے رکھنا شروع کیے. یہ روزے کی ابتدا وہاں سے ہوئی. حاصل کیا تھا؟ تقویٰ. تقویٰ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا, دل کی طہارت, پاکیزگی, مشق. پھر دوسرا جو روزے کا معاملہ آیا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے سال روزے رکھنے کی تلقین کی. اچھا. ان کی قوم جو تھی نا اکھڑ مزاج تھی, اس اکھڑ پنے کو دور کرنے کے لیے یہ روزے رکھے گئے. پھر اس کے بعد وہ داؤد علیہ السلام یعنی ایک دن روزہ رکھتے, اگلے دن روزہ افطار کرتے, ٹھیک ہے نا. اب وہاں پہ من قبلکم میں وہ بھی آ گئے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ 2 دن روزہ رکھتے, اگلے دن افطار کرتے. اچھا. اور ہمارا یہ خاصہ ہے 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے فرض کیا 1 مہینے کا رمضان. رمضان کا معنی ہی یہی ہے گناہوں کو جلانے والا. اور پھر اللہ تعالیٰ خود اس کے بارے میں یہ کہتا ہے, یہ خاصہ ہے رمضان کا, کہ یہ صوم لی وان اجزا بھی, روزہ تو میرے لیے ہے, میں اس کے جزا ہوں. یہ نہیں کہا کہ فرشتے لکھیں گے, حالانکہ باقی جو اعمال وہ فرشتے ہی لکھا کرتے ہیں. اب وہ سوال جو اب اس کو لنک کریں
کہ یہ جو روزہ جو فرض ہوا تھا نا یہ کس اس موقع پہ جنگ بھی تھی, جنگ بدر, سبحان اللہ, جنگ بدر. اور جنگ بدر جب ہوا تو صحابہ کرام سے فرائض یہ جو فرض روزے تھے یہ چھڑا دیے گئے. کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم روزے رکھ کے جہاد کریں گے. یہ اسلام کا پہلا مارکا, سب سے پہلا مارکا. تو یہ چوٹی کی جہاد تھا جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافی ہزار تھے, لشکر تھا, ان کے پاس اسلحہ تھا, جدید ٹیکنالوجی اس دور کی, جدید ٹیکنالوجی. اور پھر مسلمان کے پاس کیا تھی, ایک سپر پاور تھی, وہ اللہ کی مدد تھی, اللہ کی طاقت تھی. اور اس وقت روزے فرض روزے چھڑا دی گئے تاکہ جہاد کے ثمرات کو اچیو کر سکیں. لیکن کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم روزہ رکھ کے جہاد کریں گے. کچھ صحابہ کو رخصت مل گئی, انہوں نے روزے چھوڑ دیے. تو جن صحابہ نے روزے جو ہے رخصت لے کر جو ہے نا جہاد کیا, انہوں نے بہتر پرفارم کیا. یہ اتنا بڑا یہ جو ہے نا مارکا ہوا اس رمضان مبارک میں. دو فرض ہوئے, یعنی ایک ہوا بدر اور ایک ہوا رمضان. اس کے بعد پھر یہ کرتے کرتے پھر پھر غزوہ احد ہوئی, اس میں مسلمانوں کو بظاہر شکست ہوئی. ٹھیک ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھانے کا موقع دیا. پھر اس کے بعد پھر وہ غزوہ خندق ہوئی, احزاب ہوئی, سارے صلح حدیبیہ ہوئے. یہ پورا جتنا بھی اسلام کا سینیریو ہے ٹاپ کی ساری چیزیں کہ جس میں مسلمان معاہدہ بھی کر سکتے ہیں غیر مسلموں سے ان کی شرائط کے مطابق, جس میں مسلمان بظاہر اس میں جو ہے نا ان کی پستی شو ہو رہی تھی, لیکن مسلمانوں نے اپنی کمٹمنٹس کو پورا کر دکھایا. پھر وہاں کے جو لوکل تھے مدینہ کے, جب مدینہ مائگریٹ ہوئے تو مدینہ میں ظاہر بات ہے آپ نے وہاں مختلف قبائلوں سے جو ہے نا وہ رابطے کیے, ان کو متحد کیا کہ مدینہ پہ کچھ چڑھائی کرے گا ہم مل کے دفاع کریں گے. تو یہاں سے بھی ان لوگوں کی طرف سے بھی غداری ہوئی, پھر ان کو نکلنا پڑا, سارے معاملات ہوئے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ فتح عطا فرمائی, وہ زبردست اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بغیر جنگ کے وہ فتح دی, فتح مکہ. تو کونکرر آف مکہ بن کے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ مکہ جو ہے ان کے ہاتھ میں جو ہے نا ان کو چابی ان کے ہاتھ میں دے دی. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو تھا مکہ کا سینیریو کہ جس میں جو ہے وہ یہ مسلمان سارے کے سارے یہ پہلے عمرہ کی غرض سے کہ عمرہ بھی کرنے نہیں دیا گیا, یعنی مسلمان کو کہا کہ چلیں آپ عمرہ کر لیں, اس قدر ان کو ٹارچر کیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر واز کیا. ٹھیک ہے نا, سارے معاملات ہوئے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مکہ دیا وہ بھی رمضان مبارک میں, چوٹی دیکھیں آپ, رمضان کی ایک نسبت سب سے بڑی, شہر رمضان انزل فیہ القرآن ہدی للناس, ایک نسبت قرآن کی آ گئی رمضان کے ساتھ. یہ بھی اس میں آ گیا کہ قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو آسمان دنیا میں ایک ریجن نازل کیا, جو یہ نازل ہوا آسمانوں میں یعنی رمضان میں. بالکل ٹھیک. تو رمضان کی نسبت بھی قرآن کے ساتھ آ گئی, جہاد کی بھی آ گئی, فتح کی بھی آ گئی, اللہ کی مدد و نصرت کی بھی آ گئی. ہر چیز رمضان کے اندر آپ سمجھے کہ خیر کثیر ہے. لیلۃ القدر بھی رمضان میں آ گئی, لیلۃ القدر بھی رمضان میں آ گئی ماشاء اللہ, جو بھی آنے والی ہے. جو اب یہ آپ دیکھیں کہ ابھی رمضان شروع ہوا تو ہم رمضان کے حوالے سے نا ایک پروگرام کر رہے تھے استقبال رمضان, ہاؤ ٹو مینیج یور رمضان ود پروڈکٹیو, کہ رمضان کو کیسے آپ پروڈکٹیو بنائیں, بہتر بنائیں, اچھا بنائیں. آج اب دیکھیں رمضان اختتام پر جا رہے ہیں اور مجھے وہ یاد آتا ہے کہ میں اکثر یہ سوال پوچھتا ہوں اللہ سے, آپ سب میں آپ کے توسط سے حبل اللہ کے پروگرام سے, چونکہ حبل اللہ کا مطلب ہی اللہ کی رسی ہے, وہ حبل اللہ المتین, یعنی یہ ایک رسی جس کا سرا ایک اللہ کے پاس ہے ایک تمہارے پاس ہے. یہ کتاب ہے درمیان میں. تو مجھے میں نے کبھی کبھار میں نے ایک ویسے آپ سوال کیا کریں اللہ سے نا, میں آپ کے توسط سے پورے پروگرام میں جتنے بھی دیکھنے والے ہزاروں خواتین مرد حضرات کو یہ کہوں گا کہ آپ اللہ سے باتیں کیا کریں. ایک دفعہ میں نے اللہ سے پوچھا, ویسے دل میں ہوتا ہے نا کہ یہ رمضان اتنا خوبصورت مہینہ ہے, اتنے یہاں پہ اتنی برکتیں ہوتی ہیں, ہم دسترخوان میں دیکھتے ہیں کہ کتنے مختلف انواع اقسام کے جو ہے رزق بڑھا دیتے ہیں اور اتنا زبردست حوصلہ ملتا ہے, صبر ملتا ہے, ہر چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ پورا سال کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس کا جواب ملا, اگر ہم رمضان کو پورا سال نافذ کر دیتے تو رمضان کی وہ قدر نہ ہوتی. عزت, ہاں ٹھیک ہو گیا, صحیح بات ہے. بالکل خوبصورت بات کی ہے آپ نے. اور ایسا نا مجھے بھی ایک دفعہ محسوس ہوا, ایک دفعہ نا میرا ایک دوست ہے, آپ نے چونکہ بات ایسی کی ہے وہ بڑی کریکٹ کر رہا ہوں میں اس سے, یہ جو خاص طور پہ نماز کے دوران ہوتا ہے ایسا, نماز میں آپ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کو کوئی نا چیز ہوتی ہے تو آپ بات کرتے ہو اللہ سے, تو اس کو آپ کو نماز میں کوئی اشارہ مل جاتا ہے, آپ کو سمجھ آتی ہے یار یہ لگتا ہے اللہ کی طرف سے ہی ہے. بالکل ایسے کچھ اشارے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, کچھ اشارے شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر خیر ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. اور وہ کوئی نہ کوئی دلیل سے بھی میچ کر رہے ہوتے ہیں, وہ نا کسی نص سے بھی میچ کر رہے ہوتے ہیں قرآن سنت کی. تو مجھے کیا ہوا, مجھے ہوتا تھا, میرا ایک دوست تھا, اس کو نا ماشاء اللہ بہت خواب دیکھتا تھا, بہت روحانی تھا اور عبادات میں بہت اوپر تھا ہم سے. تو وہ کہتا تھا, روز کہتا تھا, آج میں نے حضرت رسول اللہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کو, آج میں نے حضرت فاطمہ کو دیکھا خواب میں, اور میں حضرت علی کو دیکھا. ہم میں شک تو نہیں کر سکتے اوبیسلی, اچھا گمان نہیں کرتا میں. مجھے ہوا یار ماشاء اللہ کیا بات ہے اس کی, اس نے سب کو ہی دیکھ لیا اور بار بار دیکھتا رہتا ہے. ہمیں تو آج تک بھی مطلب جب بھی آئے ٹھیک ہے, تو ایسا میرے ذہن میں خیال آیا, نماز پڑھتے ہوئے بھی آیا, تو ایک خیال آیا مجھے, خیال کیا, حدیث آئی میرے ذہن میں فوراً سے. حدیث وہ آئی, وہ والی انصار مدینہ کو رسول اللہ نے کہا نا کہ اے انصار
وہ جب ان سارے وہ فتح مکہ کے بعد ہی، فتح مکہ سے بھی کویشچن بنتا ہے اس کا، فتح مکہ کے بعد جب جو نئے نئے مسلمان ہوئے رسولوں کو اونٹ پہ اونٹ دے رہے، ٹھیک ہے، شیپ پہ شیپ دے رہے، ٹھیک ہے، مسلمان کرنے کے لیے جو ایک طریقہ ہے قرآن میں بھی کہا ہے کہ جو نئے مسلمان ہوں ان کو آپ دو، تالیف قلب کے لیے، تعریف قلب کے لیے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، دیے. تو ایک شک پیدا ہوا انصاریوں میں کہ رسول اللہ ہم نے تو آپ کے لیے اتنا کچھ کیا، قربانی دی، ہم نے آپ کو جو ہے جگہ دی، بالکل ہم نے تو ملا ہی. تو ان کو رسول اللہ نے کیا کہا، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں؟ اوہ زبردست، میری موجودگی تمہارے ساتھ ہے، وہ بکریاں لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو اس سے میرے سے فوراً سے دی صحیح میرے سے میں، تو مجھے ہوا کہ یار کیا خوبصورت بات ہے، کیا پتا کبھی بار اللہ دے کے بندے کو رکھتا ہے کہ اگر اس کو وہ نہ ملے شاید وہ چلا جائے. بالکل صحیح. اور کبھی کبھی اللہ کو پتا ہوتا ہے بندہ اتنا مضبوط ہے کسی کو نہ بھی دیا جائے نا تو یہ پھر بھی میری استقامت میں میرے دین پہ رہے گا. بالکل صحیح. لیکن بڑی خوبصورت بات. خیر لیلۃ القدر پہ آتے ہیں دوبارہ. لیلۃ القدر بڑی ایک نا خوبصورت رات ہے، 1000 راتوں کے 1000 مہینوں کے برابر کی رات، ٹھیک ہے، اور سارے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے حدیث سے کہ آڈ نائٹس میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور ویسے تو آخری پورا اشرا میں بات کرنی چاہیے، اول تو یہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ اور آڈ نائٹس میں ڈھونڈنے کا حکم ہے حدیث میں. لیکن ایک تھوڑا سا آتا ہے فلسفے کا سوال کہ ایسا ہو سکتا ہے، 2-3 سوال ہیں اس کے، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں رہنمائی کے لیے خود بھی. کیا لیلۃ القدر ایک بندے کی اپنا ایکسپیرینس ہے؟ مطلب میرے میں لیلۃ القدر آئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کیا لیلۃ القدر ایک سوسائٹی کا، ایک خاص معاشرے کا، لاہور کا فار ایگزامپل یا پنجاب کا ایسا ایکسپیرینس ہے یا پوری دنیا میں ایک ٹائم پہ ہی ہوتا ہے؟ کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اگر وہ 23 ہے تو وہاں پہ وہ 24 ہے، آسٹریلیا میں، امریکہ میں وہ 24 ہے، وہ دن تو فرق ہو گیا، شام تو فرق ہو گئی. تو لیلۃ القدر کیا کہتے ہیں وہ کیسے ڈھونڈیں، کب ڈھونڈیں؟ اور کوئی حدیث میں ایسی چیزیں ہیں ہمیں کیسے اطمینان قلب آئے کہ یار ہم نے لیلۃ القدر پا لی؟ بہت بڑی بات ہے. ہاں بہت خوبصورت سوال ہے آپ کے. سوال اتنا زبردست ہے مجھے آپ تھوڑا جذباتی ہونے کی اجازت دیں گے؟ بالکل ہو، بالکل ہو. ماشاء اللہ. آپ نے پہلے تو فار سیلف یہ سوال کیا کہ یہ جو ہے نا لیلۃ القدر کیا شخصی طور پہ بندے کے لیے ہے یا اجتماعی طور پہ ہے یا کوئی، جیسے میں اس کو سوال کو تھوڑا آسان کرتا ہوں، یا پھر یہ کہ اجتماعی کیلنڈر ہے یا دنیا کے لیے ایک ہے یا علاقے کے لیے ہے. بہت خوبصورت سوال ہے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، دنیا میں کوئی بھی شخص جدھر بھی بیٹھا ہوگا، آپ کے حبل اللہ پروگرام کے توسط سے میں بات علی الاعلان کہتا ہوں، کوئی دنیا میں ایسا مائیکل نہیں ہوگا جس کا کوئی ٹرننگ پوائنٹ نہ ہو. سبحان اللہ. آپ کا بھی ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. ایک وقت آئے گا، آپ ایک روایتی طور پہ ایک اچھے مسلمان ہوں گے، پریکٹسنگ مسلمان ہوں گے، ایک وقت آئے گا، اس وقت آنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کوئی آپ کو راہ ہدایت کھول دے گا، قرآن کا کوئی فہم آپ کو عطا کرے گا. وہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بچے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی عورت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بڑھیا ہو سکتا ہے کسی کی شادی کا معاملہ جو ہے نا وہ بریک اپ ہو جائے. یعنی آج کل تو مسائل بڑے آ رہے ہیں اس کے آتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے. ٹرننگ پوائنٹ ہر بندے کے جو ہے نا وہ ایک زمانے میں ضرور آتا ہے، یہ بات تو طے ہے. اچھا، اب لیلۃ القدر کی جہاں تک بات ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 راتوں میں تلاش کرو، اور یہی کہ جیسا آپ نے قرآن کی آیت کوٹ کی 1000 راتوں سے زیادہ افضل ہے اس میں عبادت کرنا. دیکھیں رمضان کا مہینہ، دیکھیں ایک پہلے نیریٹو میں بیان کروں گا فلسفہ نا، رمضان کا مہینہ پائیں وہ خوش قسمت ہے. اب پانا خوش قسمتی نہیں ہے، اس میں تلاش کرنا، اس میں عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ تعلق بنانا، وہ بڑی ہماری جو ہے نا خوش قسمتی ہے. مجھے دیکھیں بعض چیزیں اچھی تو قرآن و حدیث نہیں ہوتی، لیکن کچھ بزرگوں کے اقوال ہوتے ہیں، وہ مطلب قرآن و حدیث کی روشنی میں یا تجربے کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا وہ ان چیزوں کو تجربہ کیا ہوتا ہے. شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو کوٹ کرنا چاہوں گا، شیخ احمد سرہندی، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے اللہ نے جیسے کیا بروقت خبردار، جو اکبر دین کے آگے کھڑے ہو گئے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کا رمضان بہترین گزرے گا، اچھا گزرے گا، اعلیٰ گزرے گا، صحیح اصولوں کے مطابق گزرے گا، جو صحابہ حضور کا گزرا، یعنی اس طرح تو نہیں، اس کے مطابق گزرے گا، اس کا سارا کے سارے 11 مہینے بہترین گزریں گے. خوبصورت. یعنی کہ سمجھیں کہ یہ 11 مہینے تابع ہے رمضان کے. خوبصورت. اس کے بعد دوسرا نیریٹو انہوں نے جو بیان کیا وہ تھوڑا سا ذری بات کرتے ہوئے بھی ہجکتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ جس کا رمضان منتشر گزرے گا، اصولوں کے مطابق نہیں گزرے گا، اور اس میں جو ہے وہ جس طرح سے عبادت کرنے کا حق تھا نہیں گزرے گا، تو 11 مہینے بھی جو آنے والے ہیں وہ بھی اس طرح سے بہترین انداز میں نہیں گزریں گے. یعنی انہوں نے یہ بات کہہ کر یہ فلسفہ بیان کیا کہ رمضان کو بہترین انداز میں گزارو. آپ کو پتہ نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب آپ ایک وہ جو قدم مبارکہ رکھ رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ آمین آمین، اس میں ایک دعا تھی کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوائے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں، دنیا کا ہر بندہ خوش قسمت ہے، ہر مسلمان خوش قسمت ہے، سارے لوگ خوش قسمت ہے جن کو رمضان ملا. کہ ہمارے ہاں بلال بھائی
آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں اس وقت ایسے بھی لوگ ہیں یہاں موجود ہیں جو پچھلے سال تو موجود تھے, اس سال موجود نہیں ہے رمضان میں, نہ عیدوں میں ہیں نہ نمازوں میں ہیں, ہماری دعا میں ضرور شامل ہیں. اب آ جائیں لیلۃ القدر کی بات. دیکھیں ایک سوال آتا ہے, میں ایک سوال آپ کو اس کو اور مزید آسان کرتا ہوں. میرے پاس سوال آتا ہے کہ جو لنڈن میں بیٹھا ہوا بندہ ہے, لنڈن از ناٹ اسلامک کنٹری, یو کے میں اگر ایک بندہ جو ہے وہ کیسے نمازیں پڑھے, اس میں 3 لوگ بن جاتے ہیں نا. ایک بنتا ہے کہ ہم سودوں کا فالو کریں گے, ایک کہتا ہے کہ موراکش از دا نیئرسٹ ٹو دس پلیس, یعنی کہ ہم اسلامک کنٹری ہے اس کو کریں گے. وہاں کے لوکل علماء کہتے ہیں ہم یہاں کو کریں گے. دیکھیں جب آپ چاند کا معاملہ رکھتے ہیں اپنے علاقے کے اعتبار سے رکھتے ہیں, یہ چاند گردش کرتا ہے ایسے. آج اگر یہاں 23 ہے تو وہاں 24 ہے, وہاں 24 ہے اگلے 25 ہے. بعض علاقے تو ایسے ہیں جب 6 مہینے جو ہے وہ سورج نہیں نکلتا. اب آپ وہاں کیا جسٹیفائی کریں گے؟ آپ مکلف ہیں اپنے علاقے کے. آپ دیکھیں وہ دیکھیں عبادت کس نے قبول کرنی ہے؟ الٹیمیٹلی اللہ نے کرنی ہے. اللہ کے لیے جھاگو گے, اللہ کے لیے عبادت کرو گے, قرآن پڑھو گے, ایک رکوع پڑھو گے, ایک آیت پڑھو گے, نفل پڑھو گے, آپ تسبیحات کرو گے, اللہ کو راضی کرنا ہے نا. وہ جو آپ کی نیت یہ ہے کہ آج 21 رات ہے, 23 رات ہے, 25 رات ہے, 27 رات ہے اور 29 رات ہے, ٹھیک ہے. ان راتوں میں آپ جب عبادت کریں گے اور آپ کا موٹیو یہ ہے کہ میں لیلۃ القدر کی رات میں جاگ رہا ہوں, کوئی لمحہ ایسا ہوگا کہ آپ کی دعا اللہ قبول کرے گا. وہ کچھ اثرات ہیں جو ٹھیک ہے آسمان میں دھاری نظر آئے گی, آپ فریشنس محسوس کریں گے, آپ کے جسم کے بال کھڑے ہو جائیں گے. ہر بندے کا ایک الگ ایکسپیرینس ہے, جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ٹرننگ پوائنٹ مختلف ہوتا ہے. کسی کے لیے 27 بن جاتا ہے, کسی کے لیے 29 بن جاتا ہے. ہمارے ہاں لوگ زیادہ تر 27 کا ہی کرتے ہیں, لیکن یہ 5 راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے. اس میں ایک اور بات, سب سے بڑی بات جو میں آج کہنے لگا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فکس رات کے بارے میں بتانے آئے تھے. کچھ صحابہ آپس میں کچھ وہ ذری بات ہے کسی وجہ سے لڑ رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ بتایا گیا تھا, میں تمہاری وجہ سے بھول گیا ہوں. ایسا ہی ہے نا. اس سے ہم نے کیا سبق سیکھا؟ فلسفہ ذرا سمجھیں. ہم نے فلسفہ اس سبق یہ سیکھا, لیلۃ القدر میں بعض اوقات آپ کے ساتھ ایسی انہونی ہوگی, آپ کا بچہ تنگ کرے گا, آپ کو گھر سے رکاوٹیں آئیں گی, غصہ شدید آئے گا. غصہ نہیں کرنا. اللہ کو غصہ پسند نہیں ہے. اگر اللہ کو غصہ پسند ہوتا تو پھر سورۃ توبہ میں بھی بسم اللہ ساتھ نازل ہوتی نا, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بعض جو ظلم, جنگ, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ طبی طور پہ کسی بندے کو پسند نہیں ہے. لیکن جب انتہا ہوتی ہے ظلم کی تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کا کلا کما کرتا ہے. اب آپ جب یہ رمضان کا مہینہ گزار دیں گے تو گزارنے کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ جب انسان جو ہے نا وہ خالی پیٹ بھوکے کے ساتھ جو روزہ رکھتا ہے, یہ بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے. یہ آپ کی زبان, کان, ہر چیز کا روزہ ہے, ہر اعضاء کا روزہ ہے. تو آپ اس میں حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ روزے کی حالت میں غصہ بھی نہیں کر سکتے, آپ گالی بھی نہیں دے سکتے, کیوں کہ بھائی میرا روزہ ہے, میں نہیں سکتا صائمون, تاکہ کم از کم روزے کی برکات, روزے کی حلاوت برقرار رہے. اور جو بندہ جو ہے روزہ رکھنے کے باوجود بھی ان کے اصولوں کو جو ہے نا اپنائے تو پھر اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے چاہے بندہ جو ہے بھوکا رہے چاہے پیاسا رہے. یہی معاملہ ہے کہ آپ جب لیلۃ القدر میں آپ دیکھیں گے کچھ انہونی ہوگی آپ کے ساتھ, یہ فیلنگز ہوگی آپ کے نا, آپ عبادت میں بڑے آپ آگے ہوں گے, لیکن کہیں نہ کہیں آپ کی طبیعت میں کوئی ایسا معاملہ ہوگا کہ آپ برسٹ ہو جائیں گے, فلیور اپ ہو جائیں گے, پھٹ جائیں گے. کم از کم آپ نے رمضان کی ان راتوں میں جیسے روزے کی حالت میں غصہ نہیں کیا, آپ نے جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دیا, تو آپ نے غصے کا گھونٹ بھی پی لیا, تو رمضان یہ راتیں غصہ کرنے والی راتیں نہیں ہیں. یہ ایک وہ بتا رہا ہوں جو ایکسپیرینس ہے جس میں اکثر لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو فرشتے, اللہ کہتا ہے کہ میرے فرشتے اترتے ہیں, روح الامین اترتے ہیں, تنزل الملائکۃ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح فيها. والروح فيها سے مراد کون ہے؟ روح الامین. یہ چھوٹی بات ہے, وہ تو اترتے تھے جب وحی لے کے آنی ہوتی تھی پیغمبروں پر, یہ ہمارے لیے اتر رہے ہیں, اعزاز بخشے اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے جو ہے اپنے دست مبارک جو ہے وہ جو ہلاتا ہے, اور اللہ پوچھتا ہے کون ہے جو اب رحمت طلب کرے. تو یہ جو خاص طور پہ یہ پیک راتیں ہیں نا, ان پیک راتوں میں آپ جتنا اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھیں, ریلیکس رکھیں, عبادت میں اپنے آپ کو جو ہے وہ شغف کے ساتھ, محبت کے ساتھ, مستقل مزاجی کے ساتھ رکھیں. آپ کی طبیعت پہ گرا گزرے, طبیعت کے خلاف کوئی عمل ہو, آپ برداشت کریں, تو آپ سمجھیں کہ آپ کا یہ لیلۃ القدر قبول ہے. سبحان اللہ. جی لیلۃ القدر قبول ہے. ایک فلسفہ یہ آتا ہے کہ لیلۃ القدر میں ایسا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نازل کیا قرآن نازل ہوا رسول پہ, ایک بندے پہ, تو اس سے لوگ کچھ کرتے ہیں کہ یہ سائن ہو سکتا ہے کہ کیا پتہ ہر بندے پہ اپنا اپنا بھی ہو, ٹھیک ہے. تو اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں قرآن مجید تو
جو ایک قرآن مجید نازل ہوا ہے اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے وہ آسمان میں لوح محفوظ میں بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. یہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے نا بالکل ٹھیک ہے سمجھے کہ یہ اس کی کاپی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ قلب محمد پہ کس کے قلب اطہر پہ اترا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اور یہ اترا 23 سال کے عرصے میں. یہ ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہے. آسمان میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اللہ کا کیلنڈر بعض چیزوں میں مختلف ہیں, ہم اس کو جج نہیں کر سکتے اپنے دماغ میں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن فرمایا 1000 سال کے برابر دن ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, یو کانٹ جج. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کے جو ایام ہے نا اس کے بارے میں ہم جج نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. آج اللہ تعالیٰ نے قرآن تو پہلے ہی نازل کر دیا تھا جو لوح محفوظ میں محفوظ تھا. ٹھیک ہے نا, اس میں ظاہر بات ہے فرشتے بھی اس پہ مامور تھے اس کی حفاظت کے لیے, اس کے تحفظ کے لیے. لیکن جب یہ دنیا میں آیا 23 سال کے عرصے میں آیا, آج جب قرآن انسان پڑھتا ہے, قرآن جب کھولتا ہے, میں نے آپ سے کہا نا ٹرننگ پوائنٹ والی بات, وہ اس کو ذہن میں لے آئیے. یقین کریں کہ ایک صاحب کا مجھے فون آیا کہ میں ڈپریشن میں تھا, تو ڈپریشن میں آنے کے نتیجے میں میں نے وہ قاری مشاری کی تلاوت لگا لی. وہ جو آتا ہے نا اس میں ایک سورت مبارکہ ہے, والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی. کہتے ہیں جب میں نے یہ آیتیں پڑھی تو مجھے ایسا لگا جیسے ابھی قرآن نازل ہوا. اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں قرآن پڑھتا تھا نا تو میرے والد صاحب نے کہا قرآن ایسے پڑھو جیسے تمہارے دل میں نازل ہوا. قرآن تو نازل ہو چکا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, لیکن قرآن کی برکات قرآن کی یہ ایسی ہیں کہ یہ کوئی ناول نہیں ہے جو انسان سن کے بور ہو جائے. قرآن مجید آج بھی اپنے جو ہے نا نازل تو ہو چکا, لیکن آج بھی اپنی ماہیت کے اعتبار سے انسان کے دل کو, انسان کے اندر وجدان کو, انسان کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے, ایڈریس کرتا ہے. عربوں میں قرآن پڑھنا ختم ہے. آج ہم جب عرب جاتے ہیں تو جب عرب میں وہ جو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا قرآن کی امام کعبہ, آپ ذرا وہ محسوس کیجیے گا وہ بات کہ جب قرآن مجید میں وہ آیات آتی ہیں جن میں جو ہے وہ عذاب ہے, جہنم کا تذکرہ ہے, تو ان کی ٹون بدل جاتی ہے, وہ رونے والے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید یہاں پر آ کر جو ہے نا وہ ایڈریس کر رہا ہوتا ہے کافروں کے بارے میں. جب کر رہا ہوتا ہے تو میں اس سے عبرت پکڑوں, میں ان کا مصداق نہ بنوں. اور جب قرآن مجید میں جنت کے تذکرے آتے ہیں, باغوں کے تذکرے آتے ہیں, اس میں جو ہے وہ بہاروں کے تذکرے آتے ہیں, شہر کی دودھ کی نہروں کے تذکرے آتے ہیں, اور جنت کی نعمتوں کے تذکرے آتے ہیں, اس میں ٹون بدل جاتی ہیں. تو قرآن مجید میں تو اللہ کی ٹون ہے, یہ کون محسوس کرے گا؟ یہ میں اور آپ محسوس کریں گے نا. تو قرآن مجید کی بہت سی آیتیں ایڈریس کرتی ہیں. اگر ایک کافر جو ہے وہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو قرآن وہ کچھ آیت ایسی ہوگی جو اسے اٹریکٹ کرے گی. قرآن یہ ایسے چیز نازل ہو رہے ہیں, اس میں برکات ہیں, اس میں اٹریکشن ہے, اس میں پاور ہے. تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بعض کلام جو ہے وہ جادوئی اثر رکھتے ہیں. تو قرآن مجید کے اندر کیا الفاظ میں وہ ایسی اس کے اندر اسپرچول پاور ہے, تو کیا یہ اثر نہیں کرتے؟ تو قرآن مجید کا تو خاصہ ہے, معجزہ ہے, یہ دلوں کو بدل دیتی ہیں. جب آپ کو میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ایک بات سنانا چاہتا ہوں. یہ آپ کو پتہ ہے انا اعطیناک کل کوثر سب سے چھوٹی صورت ہے قرآن مجید کی. جب یہ نازل ہوئی تو آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے شعراء کا مقابلہ ہوا کرتا تھا خانہ کعبہ میں. ان کے کلاموں کو, ان کے شاعروں کو, ان کے شعراء کے کلاموں کو لگایا جاتا تھا, لٹکایا جاتا تھا. جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی نا تو دعویٰ کیا کہ آئے اس کے مقابلے میں کوئی صورت آئے, کوئی آیت آئے. تو وہ جو سورہ جو ہے یہ انا اعطیناک کل کوثر, سورہ کوثر جب یہ لٹکائی گئی خانہ کعبہ کے دیواروں پر, تو پھر آپ شاعروں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے, ما ھذا کلام بشر, یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے, یہ تو اللہ کا کلام ہے. اب ہماری جو ہے نا وہ عقل بھی جواب دے گئے. تو قرآن مجید جو ہے نا وہ نزول کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں نا تو یہ انسان کے دل میں افیکٹ کرتا ہے, قرآن کے دل کے اندر اثر کرتا ہے. تو انسان کی جو روحانی بیماریوں کو بھی دور کرتے ہیں. اگر ایک بندہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کے اندر کوئی ایسی بیماری ہو جو بیان کرنے کے قابل ہو, تو قرآن اس کا آئینہ ہے, میرا بھی آئینہ ہے, سب کا آئینہ ہے. اجتماعی طور پہ بھی قرآن ایڈریس کرتا ہے, اجتماعی انفرادی طور پہ بھی کرتا ہے, انڈیویجولس کو بھی کرتا ہے. تو جب وہ قرآن پڑھتا ہے وہ کہتے ہیں ہو میرا تو قرآن پہ عمل نہیں ہے. تو وہ آپ کو قرآن مجید کے وہ 5 حقوق یاد رکھیں. جو قرآن مجید کی تلاوت, جو اس کی تلاوت, اس سے مراد اس کو فالو کرنا. جب وہ قرآن پڑھتے ہیں کہ یار اس پہ تو میرا عمل نہیں ہے, تو قرآن مجید اس کو ایڈریس کرتے ہیں. تو قرآن مجید اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے. قرآن مجید سے بندہ ہدایت لے, قرآن مجید سے رہنمائی لے. یہ آخری دور کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے پچھلے قوموں کے واقعات, موجودہ آنے والے حالات سب بیان کر دیے. تو یہ قرآن مجید جو ہے عام کتاب نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے. تو وہی مجھے ایک مفکرین کا میں آپ کو جو کال میں نے پہلے بھی سنایا, مزید اس کو سناتا ہوں بڑے زور سے, کہ قرآن مجید ہم حاصل کر کے, قرآن مجید کے ہم حاملین بن کے ہم پھر کیسے جو ہے وہ ایک بدترین قوم بن سکتے ہیں. قرآن مجید جس کے پاس ہو
وہ کبھی بندہ جو ہے رسوا نہیں ہو سکتا. تو قرآن مجید کو پڑھے تو صحیح. تو لہٰذا وہ جو ہم قرآن مجید کے حاملین ضرور ہیں, عاملین میں سے نہیں ہیں. تو قرآن مجید کو بندہ اگر پڑھتا ہے, سمجھتا ہے, عمل کرتا ہے, تو کوئی اور طاقت, کوئی اور چیز انسان کو جو ہے وہ افیکٹ نہیں کر سکتی, کیونکہ اتنی طاقت ہے. لیکن عمل تو کریں اس کو. آپ انفرادی سطح پر, گھر میں, معاشرے پہ, آپ کے پارلیمنٹ پر, آپ کی پوری دنیا میں گلوبلائزیشن طور پر جو ہے قرآن کا نظام حافظ ہونا چاہیے. یہ ہدایت ہے, یہ اصول دیتا ہے آپ کو. خوبصورت بات ہے جی, یہ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ قرآن کو جو ہے قرآن ایک ہر لحاظ سے کتاب ہے. آپ کے دل کا مرض, آپ کے دماغ کا مرض اور آپ کے معاشرے کا مرض سارا نہیں مٹاتا ہے. آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں, اکثر تو مفتی ہمیں کہتے ہیں کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو, آپ مفتی کہہ رہے ہیں قرآن پڑھو. تو یہ سمجھ نہیں آئی بات کی, آپ قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں, فائنل ڈیسیجن کیا ہے؟ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں قرآن مجید جو ہے نا, پڑھنے کے اعتبار سے ٹھیک ہے, قرآن مجید اپنے بارے میں ایک دعویٰ کرتا ہے. بالکل. قرآن مجید کو ہم نے سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے. اب قرآن مجید کو حضرت عمر نے پڑھا تھا, اس وقت تو کہیں انہوں نے تو رجوع نہیں کیا تھا. قرآن مجید جنوں نے پڑھا تھا, وہ اثر نہیں کیا. تو قرآن علماء جو بات کہتے ہیں نا, اس کو زبان سمجھنے کی بات ہے. ہمارے ہاں یہ تجربات ہوئے بر صغیر میں, کچھ لوگوں نے نا قرآن مجید کی جو ہے نا تعلیمات حاصل کر کے, یعنی تعلیمات مکمل طور پہ حاصل نہیں کی, اس میں سے جو ہے نا وہ مسئلے مسائل نکالنا شروع کر دیے. اب اللہ تعالیٰ نے جو مسائل, جیسے وراثت کے مسائل ہیں, اب بعض اوقات اسی طرح سے مسائل ہیں کہ خواتین کے مسائل ہیں, اس میں اپنی عقل لڑا کر کچھ مزید جو ہے نا انہوں نے جو ہے ایڈمنٹس کر کے یہ کر دیا. اس لیے پھر علماء ایک دیکھیں انتہا کے نتیجے میں ہمیشہ انتہا وجود میں آتی ہے. قرآن مجید کی تلاوت سے کوئی بڑے سے بڑا عالم نہیں روکے گا. قرآن مجید کے عمل کرنے سے کون روکے گا؟ قرآن مجید میرے اور آپ کے لیے تو اترا ہے, کسی کمپیوٹر کے لیے تھوڑی اترا, کسی اور مخلوق کے لیے تھوڑی اترا. قرآن مجید کا تو خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ قرآن مجید میں سورہ رحمان نے چوٹی کی 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے. چوٹی کی 4 چیزیں. الرحمن, اللہ کے بے شمار نام ہے, سب سے چھوٹے کا نام رحمان ہے. الرحمن علم القرآن, اللہ کے بے شمار کلام ہے, سب سے بہترین کلام قرآن ہے. خود قرآن معجزہ ہے, ٹھیک ہے نا, قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے. پھر تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا خلق الانسان, اللہ کے بے شمار مخلوقات ہیں. ان تمام مخلوقات میں 36,000 مخلوقات میں سب سے اعلیٰ عرفہ جس کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا, خلقت بیدی, وہ انسان ہے. اور پھر انسان کا خاصہ ہے کہ علمہ البیان, اس کو قوت گویائی عطا فرمائی. تو قرآن مجید کا حامل انسان کو بنایا, تو انسان نہیں پڑھے تو کوئی اور فرشتے پڑھیں گے. تو قرآن مجید تو بھائی یہ تو رہنمائی کرتا ہے آپ کی انفرادی اجتماعی سطح کی. قرآن مجید آپ نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ تو وہ جو علماء کہتے ہیں وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, لیکن ان کو ذرا سمجھنا چاہیے, اس کے لیے وہ لیول چاہیے کہ بھائی قرآن مجید جو ہے وہ آپ پڑھیں تو یہ نہ ہو کہ آپ اس میں سے مسئلے نکالیں, آپ یہ کریں وہ کریں, ایسا بالکل نہیں ہوگا. قرآن مجید میں نے آپ سے عرض کیا یہ ہدایت کی کتاب ہے, اس سے ہدایت لو. کچھ لوگ اس سے جو ہے نا پتہ نہیں میتھمیٹکس نکال رہے ہوتے ہیں, لاجکس نکال رہے ہوتے ہیں. قرآن از دا بک آف سائن, ناٹ سائنس. سائنس کی بھی چیزیں ہیں اس میں, پوری دنیا کے تمام اس میں علوم موجود ہیں, لیکن آپ اس میں سے وہ بحثیں کر کے جو لا یعنی ہے, جو آپ کو عمل سے بیگانہ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ, یہ نہ ہو کہ آپ اس میں جو عمل کرنے کے بجائے آپ کوئی اور چیزیں جو ہے وہ نکالنا شروع کر دیں. تو پھر قرآن کے بارے میں ایک اور خاصہ ہے, میں بڑی بات کہنے لگا ہوں. قرآن خود کہتا ہے وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. قرآن سے جو ہدایت دیتے ہیں اس کو تو اللہ ہدایت دیتے ہیں, جو اس سے جو ہے نا مختلف اٹکل پیچھو نکالتا ہے اس کو اللہ گمراہ بھی کرتے ہیں. لیکن یہ ہم نے بات کی ہے کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور فرقان ہے, ٹھیک ہے, فرق کرنے والی کتاب ہے. لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ہاں تدبر قرآن, ٹھیک ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اور تم میں سے ہم نے سائنس چھپائے ہیں تو تمہارے ارد گرد میں, اور تم میں سے کون ہے جو کو ڈھونڈے گا. بہت خوبصورت بات. میں آپ کی اس بات کا جواب ایک فلسفی کی جو ہے نا فلاسفر کی زبان سے دینا چاہتا ہوں, آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ محمد اللہ کے پروگرام سے. پہلے بات تو یہ کہ قرآن مجید نے وہی بات, میں سوال آپ کا جو ہے جواب بھی کروں. قرآن مجید نے اپنے بارے میں 4 مرتبہ جو ہے تکرار کے ساتھ, ایک مرتبہ کہتا کافی تھا, 4 مرتبہ شدت کے ساتھ کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ لام تاکید آیا ہے, کوئی قرآن کو سمجھنے والا؟ ہم نے تو قرآن کو آسان بنایا ہے, یہ تو قرآن کا دعویٰ ہے, یہ میرے اور آپ کے لیے, پوری دنیا کے انسانوں کے لیے. ایک بات. اچھا وہ فلاسفی کیا کہتے, فلاسفر کیا کہتے تھے؟ قرآن از دا ورڈ آف God. Quran is the word of God and this world is the work of God and there is no contradiction between work and word. قرآن مجید جو ہے نا یہ تو نشانی ہے. قرآن مجید اب آپ یہ کہتے ہیں, اللہ خود کہتے ہیں سورہ آل عمران میں, اللہ نے ان کو کہا ہے اولو الالباب, یہ عقل والے ہیں جو زمین و آسمان پہ غور کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے نا, عقل کی انتہا ہوتی ہے تو وہی کا آغاز ہوتا ہے. لیکن عقل یہ نہیں ہے کہ آپ عقل کو استعمال ہی نہ کریں, سوچیں ہی نہ, سمجھیں ہی نہ. آپ جو ہے وہ اب کبھی کوئی بندہ اپنے آنکھوں کے سامنے مکھی کھانا شروع کر سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا.
تو قرآن مجید تو آپ کے لیے ہدایت ہے، اور آپ قرآن مجید کو چھوڑ کر یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں کم از کم اس پر عمل نہ کروں، قرآن مجید جو ہے اس پہ غور و فکر نہ کروں، اس کے مطابق نہ چلوں؟ یہ تو وہی بات ہوئی کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی قرآن مجید جو ہے نا بس ٹھیک ہے قرآن مجید پڑھو، کوئی غور و فکر نہ کرو۔ قرآن مجید پہ تو غور و فکر خود قرآن مجید یہ دعویٰ کرتا ہے، افلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ یہ غور نہیں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن اگلی آیت میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ شاید ان کے جو ہے وہ دلوں میں تالے پڑ گئے، کیا ان کے دل میں کفل پڑ گئے، کیا ان کے دل لاک ہو چکے ہیں، کیا یہ تدبر نہیں کرتے، سوچتے نہیں۔ پھر قرآن مجید اپنے بارے میں ایک اور دعویٰ کرتا ہے، آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس عقل ہے سوچتے نہیں ہیں، کان ہے سنتے نہیں ہیں بظاہر، اور جو ہے وہ منہ ہے بولتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں بظاہر، وہ سب کچھ وہ اپنی روٹین مرہ کے ساتھ وہ چیزیں جو ہے نا وہ اپنے طور پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا صحیح استعمال نہ کرنا، غور و فکر تدبر نہ کرنا، یہ بھی ایک ناشکری کی علامت ہے۔ لیکن سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح ایسے ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں، کافی ایسے کام ہوئے ہوئے ہیں، مطلب ایک نیورو سائنٹسٹ نے اس طرح تفسیر کی ہے، یہ چیزیں چاہیے ہمیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ماشاء اللہ جو کلاسیکل اسکالرس تھے نا، رازی کی بات کی، آپ نے قرطبی کی بات کی، ابن کثیر کی بات کی، اور بھی بیشتر ہے، انہوں نے یہ فلسفے کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، فقہ کے لحاظ سے قرآن بیان کر دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ میرا اب آپ بتائیں اس بارے میں، نیورو سائنٹسٹ اگر قرآن لکھ کی تفسیر کرے، ظاہر بات ہے اس کو سارے اصول آنے چاہیے، علوم آنے چاہیے جو پتے سے ہیں، علوم آتے ہیں اس کو، لیکن نیورو سائنس بھی آتی ہو، تو نیورو سائنس کے زاویے سے قرآن کا اگر وہ کرے کتنا اچھا لگے گا۔ کوئی ایک انجینئر ہو یا کوئی ڈاکٹر ہو، وہ اس کا جسم کا ٹھیک ہے پراپر والا، وہ اگر اس کے لحاظ سے تفسیر کرے تو فائدہ ہے۔ تو اس لحاظ سے آئی تھنک کہ امت میں یہ چیز ہے کہ امت نے شاید ان پرسپیکٹیو سے اور علوم سے اور سائنسز سے قرآن کو نہیں پڑھا، نہیں سمجھا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ قرآن ہر بندے کے لیے ہدایت ایک رہنمائی ہے۔ بے شک۔ آپ اگر سائنسدان ہیں تو آپ کو قرآن سائنسی علوم جو قرآن میں موجود ہیں کہیں نہ کہیں وہ آپ کو افیکٹ کریں گے، اور آپ کا وہ نالج آف فیڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ ہے کہ ان چیزوں میں جو ہے نا آپ قرآن مجید کے تابع ہو کر ان چیزوں کو جب تحقیق کرتے ہیں، جب آپ ثابت کرتے ہیں کہ قرآن مجید حق پر ہے، تو آپ کا دل یقین کرے باغ و باغ ہوتا ہے قرآن حق پر ہے۔ یہ آپ کی ہدایت کا ایک اللہ ذریعہ کھول دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، مختلف کوئی فلکیات کا ماہر ہے۔ اب یہ ہمارے جو علماء ہیں ٹھیک ہے نا، وہ ظاہر بات ہے دینی علوم پہ دست رکھتے ہیں، بعض چیزوں میں سائنس ان چیزوں کے ہاں وہ اتنے ان کی گرفت نہیں ہوتی، لیکن جن کی گرفت ہوتی ہے وہ بھی وہ انہی آیات کو ٹچ کرتے ہیں جو آیات واقعتاً ان کو افیکٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید ہر آیت معجزہ ہے، ہر آیت ایک دوسرے سے جدا ہے، ہر آیت کے اندر کوئی نہ کوئی رہنمائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سورہ یوسف بہت اچھی سمجھ میں آئے، آپ اچھا ایکسپلین کریں، ہو سکتا ہے مجھے وہ سمجھ میرا انڈرسٹینڈنگ لیول وہ نہ ہو۔ ہر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت کے اعتبار سے انسان برابر ہے، لیکن فہم کے اعتبار سے، اس کو ادراک کے اعتبار سے ہر انسان مختلف ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اللہ کے بارے میں ہو سکتا ہے زیادہ سوچتے ہوں، آپ زیادہ سینسٹیو ہو سکتا ہے کوئی کم سوچتا ہو۔ بھائی جو جتنا اس کے وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالے گا، جتنا جو گڑ ڈالے گا اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ بھائی جتنا قرآن میں آپ غور کرو گے، تدبر کرو گے، قرآن مجید کے خزانے بیش بہا ہیں، کوئی اس سے سیر نہیں ہو سکتا، کوئی اس کے علوم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے۔ تو قرآن مجید میں جو غوطہ زنی کرے گا، آپ کو پتہ ہے وہ غوطہ زنی کی جو بات آپ نے پوچھی تھی، میں اس کو دوبارہ بتا چلوں، ہمارے ایک استاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بس ہی وہ اپنے مولویوں کی ایک ہماری مجلس تھی، فرماتے ہیں کہ ایک بڑے اسکالر ہیں غالباً بخاری صاحب ہیں، اللہ شاہ بخاری، وہ ان کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں مولوی بننا ہے تو مولوی مچھلی بنو، مولوی کدو نہ بنو۔ تو ہم نے پوچھا یہ مولوی مچھلی اور کدو میں کیا فرق ہے؟ تو فرمانے والے وہ جو کدو ہوتا ہے نا وہ پانی کے اوپر تیر رہا ہوتا ہے، وہ پانی سے مکمل طور پر جو خزانے ہوتے ہیں، ہاں گہرائی اس کے وہ گہرائی کے دراک نہیں کر رہا ہوتا، وہ اوپر تیر رہا ہوتا ہے۔ اور جو مچھلی ہوتا ہے نا وہ سمندر کے اندر اتنی ذرا زبردست غوطہ زنی کرتی کہ جو خزانے اس نے پانے ہوتے ہیں وہ حاصل کر لیتی ہے۔ تو اس کا مطلب قرآن مجید میں جو بندہ غوطہ زنی کرے گا، اس کو صحیح اصولوں سے سمجھے گا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ایک وقت آئے گا اس کے سینے کو کھول دے گا، اس کا فہم، اس کا ادراک عام بندوں سے بڑھ جائے گا، اس کا میچورٹی لیول آپ دیکھیں گے بہت اونچا بلند و بالا ہوگا، اس کی سخن دل نوازی، اس کی نگاہ، ہر چیز بلند ہوگی، اس کا فہم بلند ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو فیصلے کی قوت عطا فرمائے گا، اسے اللہ تعالیٰ جرأت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا کر اس کی حفاظت کرے گا، اس کے اللہ غلبہ عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن انسان کو طاقتور کرتا ہے، قرآن انسان کو مضبوط کرتا ہے، قرآن کی ہلاوت ہے نا، قرآن کے اندر یہ جو چاشنی ہے، یہ قرآن کی، یہ اللہ کے نبی کے بارے میں جب پوچھا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے،
تو آپ نے کیا فرمایا؟ کانا خلقہ القرآن، یعنی اس کا ایک ترجمہ ہمارے استاد کرتے تھے، وہ چلتا پھرتا قرآن ہے، ان کی بلڈنگ بلاکس قرآن سے بنی ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو تو جھوٹ نہ بولو، قرآن کہتا ہے سچ بولو سچ بولو، قرآن کہتا ہے سود نہ کھاؤ سود نہ کھاؤ. تو قرآن کے ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرتا ہے. تو قرآن وہیں بات آ گئی، قرآن تذکیر بھی ہے، قرآن تدبر بھی ہے، قرآن تبشیر بھی ہے، قرآن تنذیر بھی ہے، قرآن انسان کو داعی بھی بناتا ہے، تحقیق بھی کراتا ہے، قرآن انسان کو تفکر بھی انسان کو دیتا ہے، قرآن انسان کو جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے جو ہے نا وہ ایک آپ کو جو ہے نا ہدایت دیتا ہے کہ ہاؤ ٹو یو لیڈ. قرآن آپ کو اصول دیتا ہے. قرآن ہی وہ کتاب تھی جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا خلیفہ بنایا. وہ فرماتے تھے کہ میرا باپ مجھے کہتا تھا اے عمر تجھے تو جو ہے وہ گھوڑے پالنا نہیں آتے، تجھے گھوڑے سنبھالنا نہیں آتے. آج اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی برکت سے، اس دن کی برکت سے 22 لاکھ مربع میل کا حاکم وقت بنایا. یہ قرآن ہی ہے جو انسانوں کے فیصلے کرتا ہے تقدیروں کے. تو یہ قرآن ہی ہے جو انسان کو جو ہے بلندی عطا فرماتا ہے. یہ قرآن ہی ہے جو زوال سے عروج دیتا ہے. یہ کوئی عمل تو کرے بھائی. تو لیکن ہمارے انفرادی معاملات میں ٹھیک ہے، لیکن اجتماعی معاملات میں قرآن کو لاگو کرنا چاہیے. آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات عرض کر رہا ہوں. اس لیے قرآن مجید کے حوالے سے یہ خاصہ ہے. قرآن مجید قومیت کو بھی جو ہے قومیت کو بھی ایڈریس کرتا ہے. اس لیے اقبال فرماتے ہیں کہ فطرت افراد سے تو اغماس کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. جب آپ جو ہے قوم مدین کے، قوم یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے، اس طرح جتنے انبیاء گزرن کے جب احوال پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ان قوموں نے کس طرح ستایا اپنے نبی کو، اللہ کے اس کلام کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، کس طرح اس کو ریجیکٹ کیا. تو اللہ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. ماشاء اللہ بہت خوبصورت بات کی ہم نے قرآن کی، اور ماشاء اللہ بات ہی ہماری اصل میں ہماری اصل ہی قرآن ہے. ہماری ایز مومن بھی اصل قرآن ہے، اور ہمارے اس پیغام کی اصل بھی قرآن ہے، اور ہر جو دعویٰ ہوگا اس کی کہیں نہ کہیں اصل اور روح اور نص قرآن ہی ہوگی. ایک سوال یہ آتا ہے کہ ایک پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال سے جو یوتھ ہے وہ دور کیوں ہے دین سے؟ اگر آپ کچھ چند لفظوں میں بتانا چاہیں تو کیسے بتائیں گے آپ؟ کیا وجہ سمجھ آتی ہے آپ کو؟ بڑا دردناک سوال آپ نے کیا ہے. میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں. ہمیں سب سے زیادہ جو ہم اس دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں نا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، تو وہ برکتیں کم ہو رہی ہیں. قرآن مجید کے حوالے سے ایک جملہ عرض کروں گا، پھر آگے بات کروں گا. بدلے کا زمانہ قرآن نہ بدلا جائے گا. قرآن تو ہر زمانے کے لیے ہدایت ہے، یہ بھی آپ مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، ہماری یہ بات ثابت ہوئی. لیکن ہمارے آج کے ماحول میں سب سے زیادہ جس چیز نے انسان کو افیکٹ کیا ہے روحانی طور پر، اسپریچولی طور پر، سب سے زیادہ وہ موبائل ہے. ہر بندے کے ہاتھ میں یہ گیجٹس نے. اس سے کیا ہو گیا کہ آج میں بات قرآن کو میں ابھی قرآن کی میں بات نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ ایک والدین بیٹھے ہیں، وہ اپنے ماں باپ سے توقع کریں میری طرف نظر التفات کر کے میری خدمت کریں. وہ موبائل دیکھ رہے ہیں، افطاری کا ٹائم ہو گیا، کھانے کا ٹائم ہو گیا، وہ کہا ہے والدہ نے جو ہے نا وہ اس کے لیے جو ہے وہ افطاری تیار کی ہے، آؤ میرے ساتھ بیٹھو، موبائل پہ لگا ہوا ہے. سب سے زیادہ جس نے ہمارے یوتھ کو سب سے زیادہ بیکار بنایا ہے، سب سے زیادہ وہ موبائل ہے. ٹھیک ہے نا. اس موبائل کی وجہ سے ہم معاشرے کے جتنے بھی جملہ مسائل ہیں ان سے تو ایک وہ جو ہے نا ہم سمجھیں ہم اپڈیٹ ہو رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ کہ ہم اصل میں اپڈیٹ نہیں ہو رہے ہیں. ہم خود جو ہے قرآن زمانے سے ناآشنا ہو رہے ہیں. اب دوسروں زمانوں کی فکر ہے، اپنے گھر کی فکر نہیں. ٹھیک ہے نا. ایک تو سب سے بڑی یوتھ کے جو سب سے بڑی جو ویکنس ایک تو یہ بن گئی ہے ہمارے ایک ماحول، ہمارا یہ معاشرہ. ہمارے معاشرے میں موبائل اس گیجٹ نے ہمیں بہت دور کر دیا. اس کا ایک ہی حل ہے کہ قرآن مجید جو ہمیں حل بتاتا ہے، کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے صحبت اختیار کرو. جب آپ بھی نیک بنیں گے میں بھی نیک بنوں گا تو مجھے نیک بندے کی تلاش ہوگی. ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی تلاش میں اپنی وہ جو فکر ہے وہ جب آپ بانٹوں گا تو میری کمی بھی پوری ہو جائے گی، آپ کی کمی بھی پوری ہو جائے گی. تو بنیادی طور پر قرآن سے دور ہونے کے نتیجے میں ہم باقی جتنی بھی چیزوں سے قریب ہو چکے ہیں. اس قریب ہونے کے نتیجے میں ہم اصل میں جو مسائل ہیں ہمارے گھر کے، ہمارے معاشرے کے، ان سے بھی ہم دور ہو چکے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس وقت اپڈیٹ ہو رہے ہیں میڈیا سے، ہم یہ ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں. تو ان چیزوں نے ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ عضو معطل بنا دی ہے. صحیح ہے. بات آپ کی درست ہے. اخلاقی طور پہ تو ڈاؤن سائڈس ہیں، ہر چیز کے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر چیز کے فائدے نقصانات ہوتے ہیں، لیکن میرے نزدیک تو موبائل بھی بہت کی ہے. موبائل نے موبلٹی بھی لے کے آئی. موبائل کے بہت فائدے بھی بہت ہیں. دیکھیں یہ ایسا آلہ ہے کہ دیکھیں یہ ایسا آلہ ہے، اس ہر آلہ نے ایسا نقصان پہنچایا، اس نے فائدہ بھی بہت پہنچایا ہے، نافع ہے. لیکن ہمارے ہاں اکثر دیکھیں کہ لوگ اکثریت تو ایسی ہے، اس میں اکثریت پہ چونکہ اطلاق ہوتا ہے تو میں نے اکثریت کی بات کی. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کا میں نے آپ کو حل بھی بتایا کہ دیکھیں آپ جب نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے نا تو نیک لوگوں کی صحبت میں ایسی اٹریکشن ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کا دل مائل ہوتا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب ماشاء اللہ بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہماری. آپ کی جو انرجی تھی، جو جذبہ تھا، جو پیشن تھا قرآن پہ گفتگو کی ہے، وہ بلکہ یہاں تک محسوس ہوا ہمیں، اور بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی. میں فائنلائز یہی کروں گا چونکہ ہم نے پہلے جہاں سے بات شروع کی تھی اسی سے ختم کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو حبل اللہ ہے
اس کا مقصد یہ ہے کہ میں ایز اے 22 سال کا لڑکا، آپ ایک سند یافتہ پراپر مفتی، ہم جو ہے نا آپس میں اپنا جو گیپ ہے وہ برج کریں. ایک اعتراض جو کہ کائنڈ آف پوری یوتھ کا ہے وہ یہ ہے کہ سختی بہت ہے. ٹھیک ہے، بس میں آتا ہوں تھوڑا سا. سختی سے مراد یہ ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے وہ سختی جو ہے نا علماء کی طرف سے نہیں ہے. سختی جو لوگ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے نا، نان علماء، جو علماء نہیں ہے، مسجد کمیٹی کے لوگ ہو گئے، نمازی ہو گئے کچھ، ٹھیک ہے، ان کی نماز کی خدمت سر آنکھوں پہ، لیکن ان لوگوں کی طرف سے نا تھوڑی سی بیریئر ٹو انٹری ہے. اس طرح فار ایگزامپل کوئی لڑکا اگر رمضان میں آئے، ٹھیک ہے، اس کو پہلے دن تب ملتا ہے بھائی شرٹ کیا پہنی ہوئی ہے، یہ چین کیوں پہنی ہوئی ہے، فار ایگزامپل یہ بال ہو کیا ہوا ہے، یہ منہ کو کیا ہوا ہے، داڑھی کیوں بڈوائی ہوئی ہے، داڑھی بڈوائی ہوئی ہے تو یہ داڑھی کو اسٹائل کیوں دیا ہوا ہے، یہ تو وہ. ٹھیک ہے، اسی طرح آگے چلے تو اگر لیول اوپر کرے تو کوئی بندہ دین میں انٹرسٹڈ ہے، ریسرچر ہے، اس کو سننے کو ملتا ہے کہ بھائی آپ ریسرچ کیوں کر رہے ہو، آپ کون ہوتے ریسرچ کرنے والے، آپ ہے کام دین میں ریسرچ کرنے کا. اور پھر فورا کا چلے، فار ایگزامپل میں اپنی بات کروں تو ایز اسپیکر مجھے ملتا ہے. اچھا، مجھے علماء سے نہیں ملتا، علماء نہیں کہتے بلال آپ نے حدیث غلط سنائی ہے، مجھے لوگوں سے مل رہا ہوتا ہے یار بھائی آپ نے کیوں بات کر دی، ایسے کیوں کر دی، ایسے کیوں نہیں کی. اس سے مجھے فون سے یاد آتی ہے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یسروا ولا تعسروا، میک ایز فار دا پیپل، ڈو ناٹ میک ڈیفیکلٹی فار دیم، آلویز انوائٹ پیپل، ہمیشہ لوگوں کو بلاؤ، کبھی ان کو پیچھے نہ دھکیلو. تو میں نے مفتی صاحب پچھلے جو میرے آئے تھے استاد تھے، ان سے میں نے بات کی، انہوں نے کہا بلال اصل میں نا بات یہ ہے، اور ان کی بات مجھے اچھی لگی، بات یہ ہے کہ یہ مفتی جو ہے نا منہ پر آپ کو نظر نہیں آئیں گے لوگ کرٹیسائز کرتے ہوئے پہلے دن. منہ پر آپ کو نظر آئیں گے وہ لوگ جو نان مفتی ہیں لیکن دین مسجد میں ہوتے ہیں اور ان کا حولیہ دینی ہوتا ہے، وہ آپ کو زیادہ کرٹیسائز کرتے آئیں گے، جو کہ وہ زیادہ امپلسو ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے تھوڑا گائڈ کریں مجھے، چونکہ میرا ایک ماننا ہے، تھوڑی سی بات لمبی ہو رہی ہے معذرت آپ کا نا، آپ کا سوال بھی چلا جواب بھی اتنا ہی لمبا کریں گے. مجھے چونکہ یہ ماننا ہے کہ اگر ہم نے یوتھ میں جنورلی اسلام کا جذبہ لے کے آنا ہے نا، تو آپ کو یوتھ کو تھوڑا سا الاؤ کرنا پڑے گا. اس طرح کرکٹ جو ہے نا، اگر صرف دیکھنے کا اسپورٹ ہوتی، کھیلنے کی نہ ہوتی، تو میرے نہیں خیال سے لوگ تک کھیل پاتے. اس کو ہوتا یہ آپ گلی میں کھیلتے ہو پہلے، پھر آپ کو دل کرتا ہے آپ اکیڈمی میں جاتے ہو، پراپرلی سیکھتے ہو اس کو، پھر آپ اس کو اور کھیلتے ہو، پھر آپ کو اللہ کی طرف سے موقع ملتا ہے، سلیکٹ ہوتے ہو آپ، پھر آپ ٹی وی پہ کھیلتے ہو پروفیشنلی. اس طرح آپ لوگوں کا بھی، ہمارا بھی یہی ہوتا ہے، پہلے ہم قرآن خود پڑھتے ہیں تھوڑا بہت، ہمیں امی پڑھاتی ہیں، پھر ہم جاتے ہیں اکیڈمی میں، درس نظامی میں پڑھتے ہیں، پھر ہمیں جو ہے فائنلی پھر ہم پروفیشنلی مسجدوں میں یا اپنے مدرسوں میں پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو آف ٹو یو، آپ بتائیں کہ کیا مسئلہ نظر آتا ہے آپ کو کہ یوتھ کو داخلہ لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے داخلہ ہی مطلب نا وہ ہے ہمارا بیریئر ہے داخلے پہ، ہم آ ہی سکتے دین میں. ہم دین میں آئیں گے، ہمیں پوچھا جائے گا تم ہو کون، کیوں آ گئے، کیسے آ گئے، تمہارا کیا تعلق. آپ کو سوال بہت خوبصورت سوال ہے، اور یہ معاشرے کا ٹرینڈ بھی ہے، المیہ بھی ہے، جس کا آپ نے ایک امیج ہمارے سامنے رکھا ہے، ہمیں اس چیز کا علم ہے، ادراک بھی ہے. میں سیرت سے بات کرنا چاہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مکی دور ہے، ایک مدنی دور ہے. بالکل ٹھیک ہے. مکی دور میں سارا ایمان ہے، بالکل ٹھیک ہے. مدنی دور میں امپلیمنٹیشن اسلام ہے، امپلیمنٹیشن آف اسلام. پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، لیکن کیا آپ مکی دور میں کہیں کہ وہ جو امپلیمنٹیشن آف اسلام مدینہ میں تھا، فتح مکہ والا تھا، یہ یہاں پر آ جائے؟ ایک دم نہیں ہوتا، تدریجن آتا ہے. دین بھی تدریجن آیا اور حالات کے مطابق آیا، ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے سارے فیصلے کر دیے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں، یہ ہم ہے جو آپ سے کہلواتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یوتھ مسجد جاتی ہے اور مختلف جب دینی کام کرتی ہے تو ان کو یہ کام روکنا نہیں چاہیے بلکہ کرنا چاہیے. کچھ چیزوں کو اسلام نے نا نیچرل رکھا ہے، ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ علماء میں، عوام میں جو آپ نے جو گیپ کی بات کی، یہ واقعتاً گیپ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ نے جیسے فرمایا کہ میں اپنے علماء کرام کی جو ہے رہنمائی میں یہ کام کرتا ہوں، تو دیکھیں علماء کرام کی رہنمائی میں کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، عبادت ہے، ٹھیک ہے. اتنی بڑی سعادت ہے. میں آپ کو ایک معاشرے کا ایک حوالے سے بتاتا ہوں کہ ایک ہی مسئلہ تھا، دو مختلف استاد تھے. دیکھیں ہمارے علماء کرام میں کچھ مزاج میں سخت بھی ہوتے ہیں، کوئی نرم بھی ہوتے ہیں. اب دو استاد تھے، میں آج ان کا نام لینا فخر محسوس کرتا ہوں. آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھتا ہوں کہ ایک صاحب تھے، وہ 3 نمازیں پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے میں فجر اور عشاء نہیں پڑھتا، میں باقی 3 نمازیں پڑھتا ہوں. ایک استاد جو تھوڑے جلالی تھے، ان کے سامنے جو مسئلہ آیا، انہوں نے کہا تم 5 پڑھا کرو پوری. اب دوسرے استاد کے پاس مسئلہ آیا، ان کی میں بات کوٹ کرنا چاہوں گا، وہ بڑے ماہر نفسیات تھے اور ماشاءاللہ وہ سائیکالوجی کو جانتے تھے. انہوں نے کہا تم 3 نمازیں پڑھتے ہو؟ ارے اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرو. کیوں؟ جس رب نے تمہیں 3 کی جو ہے وہ تمہیں شکرانے کا تمہیں توفیق دی، وہ 2 کی بھی دے گا. کیونکہ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اف یو تھینکفل ٹو می آئی ول گیو یو مور اینڈ میکسیمم. لام تاکید کے ساتھ آیا، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ تمہیں زیادہ دوں گا. تو انہوں نے استاد نے فرمایا تم 3 نمازوں پہ شکر تو ادا کرو. یوتھ جاتی ہے مسجد میں
تو اگر وہ مکمل طور پہ اسلام پر عمل نہیں کرتی تو بھائی مسجد جانا نہ چھوڑے. ٹھیک ہے, آپ بعض چیزوں کی پرواہ نہ کرو, لیکن علماء کرام کی جہاں تک بات ہے, اگر علماء کرام پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو علماء کرام جو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے نتیجے میں آپ اس سے بھی رہنمائی لیں کہ میرے اندر کہاں غلطیاں ہیں. وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں, وہ نبھاتے رہیں گے, ان کو نبھانا چاہیے. وہ نہیں نبھائیں گے تو ان کے ہاں اللہ بھی ان سے پوچھے گا. صحیح بات ہے. لیکن آپ نے کتنا دین کو پڑھا, آپ نے کتنا دین کو سیکھا, آپ نے کتنی تحقیق کی. آپ باقی چیزوں میں تو بڑے جو ہیں وہ معاملات طے کرتے ہو. ٹھیک ہے, قرآن مجید نے یہ بھی فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تم اہل علم سے پوچھو. کیا آپ ڈاکٹری کے شعبے کے جو ہے علوم کے انجینئر سے پوچھیں گے؟ کیا انجینئر کے جو علوم ہے سارے ڈاکٹر سے پوچھیں گے؟ اس لیے جو ہماری جو تفاسیر لکھی ہیں کس نے لکھی ہیں؟ علماء نے لکھی ہیں. تو کس کے لیے لکھی ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے لکھی ہیں. ہماری اس جو ہے نا وہ ہماری رہنمائی کے لیے لکھی ہیں تاکہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں. آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ میں علماء کرام کی رہنمائی میں جو ہے وہ دین سیکھتا ہوں تو کافی فقہ میں گنجائش نکل آتی ہے. بھائی توسع ہے دین میں, گنجائش ہے. جب گنجائش ہے تو پھر کم از کم جو ہے قرآن حدیث کے یہ فیصلے کو ماننا چاہیے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. ٹھیک ہے نا, لوگوں کو متنفر نہ کرو. ٹھیک ہے نا. اب جہاں تک بات کی مسجد کے حوالے سے, مسجد کمیٹی کے حوالے سے, جو علماء نہیں ہوتے, مفتی بھی نہیں ہوتے, ایک بزرگ ہوتے ہیں, ان کی ایج ہوتی ہے, ایک عدم برداشت ہماری, چونکہ دیکھیں اس پہ نا پریشان نہ ہوا کریں. ہماری خوراکیں, ہمارا جو ایولیوشن کا ارتقائی عمل جو چل رہا ہے, ہم قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں, صبر ختم ہوتا جا رہا ہے, حوصلہ ختم ہوتا جا رہا ہے, پیشن ختم ہوتا جا رہا ہے. اس میں آپ کے میڈیکل انڈسٹری کا بھی بڑا ہاتھ ہے, اس میں آپ کے خوراکوں کا بڑا آپ کا ہاتھ ہے. وہ خوراکیں کھاتے ہیں تو ہمارے اندر کیا آتی ہے؟ انرجی, وہ اس طرح کی انرجی آتی ہیں تو عدم برداشت پیدا ہوتا ہے. تو لہٰذا مجھے وہ بات بڑی خوبصورت لگتی ہے کہ اپنے نوجوانوں بچوں کو مسجدوں میں اس قدر انٹر کرو کہ کم از کم تمہارے آنے بعد والی نسلیں یہ سنبھالنے والے بنے, یہ کسٹوڈین بنے دین کے, یہ مسجد کی باغ ڈور سنبھالیں. یہ ہمارا جو دین ہے نا, سوری ٹو سے بلال صاحب, یہ ممبر مسجد تک محدود نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بس میرا مسجد میں آنا دینداری ہے, بھائی آپ وہی بات ہے نا کہ صرف ٹوپیاں پہن لیتے ہیں, مسجد میں آتے ہیں, باقی آپ کا صرف 10% جو آپ کا جو مخاطب ہے وہ اگر وہ مسجد میں ہے دین کے اعتبار سے, تو آپ کا مخاطب وہ ہے جو معاشرہ ہے, جو 80% آپ کا جو ہے جس کے آپ کے واسطہ پڑتے ہیں, آپ کے معاملات ہیں, آپ کے لین دین ہیں. ٹھیک ہے نا, اور آپ کے اور بھی بڑے اس میں معاملات ہیں. ٹھیک ہے, اب مزاج آپ دیکھیں علماء کرام کا کہ ایک علماء کچھ سخت ہوں گے, کچھ آپ کو نرم ملیں گے. آپ جن کا آپ کے جو ہے وہ آپ کی دلی رغبت ہو آپ تلاش کریں. آپ نے کتنے تلاش کیے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک حدیث تلاش کرنے کے لیے, ہم امام بخاری کا بڑا نام لیتے ہیں نا, ایک حدیث تلاش کرنے کے لیے کئی سفر کرتے تھے. آپ نے کتنے سفر کیے ہیں؟ میں نے کتنے سفر کیے ہیں علماء کرام کو تلاش کرنے کے لیے. اور کوئی بھی دور علماء حقانی سے خالی نہیں ہے, علماء سے بھرا پڑا ہوا ہے. لیکن میں اب تلاش کریں. آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک بہت بڑی تفسیر لکھی ہے بر صغیر کے جو ایک نان اسکالر تھے, وہ عالم نہیں تھے, وہ کون تھے؟ عبد الماجد دریابادی. سائنسی تفسیر لکھی ہے, بائبل, گوسپل آف جان, گوسپل آف میتھیو, ہر چیز کے حوالے, زبردست پڑھے لکھے آدمی تھے, ٹاپ کے وہ تھے. وہ پہلے تھے ایتھسٹ تھے, لیکن ایک بڑے عالم کی رہنمائی میں انہوں نے دین سیکھا. وہ تھے اشرف علی تھانوی, ایک بہت بڑے عالم گزرے, ان سے سیکھا انہوں نے. پھر آج ان کے عنوان کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ منکر خدا سے مفسر خدا تک. تو کیا ہے, علماء کی رہنمائی میں انہوں نے قرآن مجید کی تفسیریں لکھی, علماء سے نہیں پڑھا. تو میں آپ نے کتنا, ہم نے علماء سے رہنمائی حاصل کی, کتنا پڑھا. دیکھیں مزاج کے فرق ہوتا ہے. آپ کی والدہ نرم مزاج کی ہو تو والد صاحب لازمی سخت مزاج کی ہوں گے نا. تو والد صاحب جو ہے وہ کھلاتے جو ہے وہ سونے کا نوالا, دیکھتے شیر کی آنکھ سے. تو بہرحال علماء کا جو کام ہے ان کو کرنے دیں. آپ اپنا کام کریں, اپنا کام نہ روکیں, آپ کریں. ہاں بیریئر ہے, اس بیریئر کو علماء بھی کم کریں, عوام بھی علماء کے پاس آئے. تو وہ علماء اپنی اصطلاحات, اپنے جو علمی معاملات ہیں اس قدر عوامی بنائیں کہ یہ ان کے لیے دین سیکھنا آسان ہو جائے. اور عوام میں یہ جو یوتھ ہے, قرآن مجید کی ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی کوٹ کی, اب بھی کوٹ کر رہا ہوں, میں ان والدین کو کہتا ہوں خاص طور پہ, بھائی قرآن مجید نے فرمایا کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو. تو سچوں کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں صحبت اچھی ملے گی نا. جب آپ صحبت نہیں دیں گے, ماحول نہیں دیں گے, پھر آپ ماحول بنانا پڑتا ہے. بھائی آپ معاشرے میں جائیں, مسجد میں جائیں, آپ اللہ کا دین سیکھیں, قرآن سیکھیں, سیرت سیکھیں, سیرت سرکل بنائیں. ٹھیک ہے نا. بس یہ ہے ہمارا آج کا اس حوالے سے پیغام کہ علماء عوام آپس میں جو ہے اپنا جو بیریئر ہے وہ ختم کریں, اور عوام کو, نوجوانوں کو اب دین کا کام کرنا بھی ہوگا, سیکھنا بھی ہوگا, اور یہ عمل جاری کرنا ہوگا کہ ہم اس چیز کو معاشرے میں ٹرینڈ دیں کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن مجید کا درس دیں, عربی سیکھیں, قرآن سیکھیں, دین سیکھیں. ٹھیک ہے نا, خود اس پر عمل کریں. اور مجھ سے ایک ریکویسٹ میں آپ سے کروں گا, فائنل ایک ریکویسٹ کہ آپ عوام کو یہ بتا دیں کہ دین میں گنجائش ہے. ٹھیک ہے, بچوں کو تھوڑا سا روم دیں, اسپیس دیں. ٹھیک ہے, اوبویسلی غلطی کرے گا تو علماء نے پکڑنا ہے, یہ حقیقت ہے, یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے. لیکن کبھی کچھ جگہ پہ ایسا نہیں ہوتا کہ فقہی طور پہ بات مسئلہ ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہمارے یہاں پہ زیادہ تر, میرا تو ایک ہے, فائنل بات کریں پھر ہم ختم کر رہے ہیں اس کو. ہمارے یہاں پہ
جن چیزوں پہ عوام کو عموماً غصہ آتا ہے یا ناراضگی ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں مکروہات. فار ایگزامپل جوتی ٹیڑھی ہو گئی, ٹھیک ہے, قرآن کے اوپر موبائل رکھ دیا, ایسی باتیں جو کہ شاید فقہی طور پہ حرام یا پھر اس لیول کی نہیں آتی کہ آپ اس پہ نا فتویٰ لگایا جائے یا پکڑ کی جائے پراپرلی, ٹھیک ہے. تو آپ عوام کو بھی تھوڑا سا پیغام دیں کہ یوتھ کو انکریج کریں, یوتھ کو سکھائیں, ان کو تھوڑا موبلائز کریں, تھوڑا اسپیس دیں. بالکل. دیکھیں علماء, میں نے ایسے عرض کیا کہ علماء جو اپنا کام کرتے ہیں وہ کرتے رہیں گے. آپ کم از کم جو ہے نا آپ اپنے ذہن میں یہ چیز رکھیں کہ آپ نے سیکھنا ہے. انسان جب سے پیدا ہوا ہے وہ سیکھتا گیا ہے. انسان کو پتہ لگتا ہے کہ یار میری جوتی ٹیڑھی ہے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ اگلی بار جوتی سیدھی کر لینا, لیکن آپ دوسرا بندہ جو فریق مخالف ہے وہ بھی سختی نہ کریں. جو اس میں نیت دیکھیں بعض اوقات انسان کوئی ایسا عمل کر رہا ہوتا ہے اس کی نیت میں گستاخہ پن نہیں ہوتا لیکن عمل میں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. کچھ یہ جو عمل اور یہ جو ہوتا ہے نا بیسیکلی اس میں کیا ہوتا ہے, کچھ چیزیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان فی البدی کر رہا ہوتا ہے. تو وہ ظاہر بات ہے وہ بعض چیزیں وہ قابل گرفت نہیں ہوا کرتی. تو لہٰذا کم از کم گنجائش بھی ہے اس میں, اور اس میں کم از کم آپ اپنے ذہن کو وسیع رکھیں. آپ کم از کم جو ہے اس سے سیکھیں, اس سے بزن نہ ہو, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے گنجائشیں رکھی ہیں تو آپ کم از کم جو ہے نا ان سے سیکھیں, علماء سے رہنمائی لیتے رہیں, اور محبت اور پیغام محبت کے ساتھ اس چیز کو آپ جو ہے نا علماء کرام کو بھی چاہیے کہ محبت کے ساتھ اس چیز کو سمجھائیں. بہت خوبصورت ماشاء اللہ, بہت جامع طریقے سے اور بہت ختم طریقے سے آپ نے جو ہے نا بات کو ختم کی ہے, اور بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. آپ کا جو انداز بیاں, آپ کا جو پیشن ہے, آپ کا جو جذبہ ہے اوپر سے, اور جو آپ کی مسکراہٹ ہے ماشاء اللہ, سب کچھ جو ہے نا بہت جو ہے نا اٹریکٹیو بھی ہے, بہت کشش والی بھی ہے, اور بہت ایک نا پازیٹیو انرجی دیتی ہے, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ آپ آیا کریں, یہ آپ کا ہی پلیٹ فارم ہے, یہ آپ کا ہی مائک ہے. میں حاضر ہوں. آپ کا شکریہ, آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ, آپ کے مینجمنٹ کا شکریہ, حبل اللہ کا شکریہ, اور مجھے بہت خوشی ہے. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے نافع بنائے. آمین آمین. سب کے لیے بہترین, یہ سب سے ضروری بات ہے, نافع بنائے, اور اس پروگرام کی جو ہے نا سے اللہ تعالیٰ سب کے لیے نافع بنائے. باقی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں, اگلے پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ. I will see you there انشاءاللہ. اللہ حافظ.